ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، کامیاب NRIs کی کہانیوں پر مشتمل پروگرام جہاں اور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، خارجی باشندوں کا بسلسلہ روزگار خلیجی ممالک میں آنا نصف صدی کا قصہ ہے۔ اس طویل عرصے میں لاکھوں غیر ملکی خلیجی ممالک میں آئے، حسب حیثیت یہاں کام کیا، پیسہ کمایا اور پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق کوئی طویل تو کسی نے مختصر عرصہ یہاں گزارا۔ یوں تو ہر خارجی باشندے کے یہاں قیام کا مقصد روزگار حاصل کرنا رہا۔ یہاں بسے لاکھوں ہندوستانیوں کے وسائل کے ساتھ ہمیشہ مسائل بھی رہے ہیں، اور یہاں بسے لاکھوں ہندوستانیوں میں چند سو ایسے ہندوستانی بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنے روزگار کی مصروفیت کے علاوہ اپنے ہم وطنوں کی فکر بھی کی۔ کچھ ہندوستانیوں نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے سماجی تنظیمیں قائم کی، تو کچھ نے انفرادی طور پر سماجی خدمت کو اپنا شعار بنایا۔ اپنی قوم و ملت کے تئیں جذبہ ہمدردی رکھنے والوں میں جناب عبید الرحمن بھی ایک رہے۔ جہاں اور بھی ہیں کہ اس خصوصی پروگرام میں ہم آج اپنے ناظرین سے سماجی جہدکار عبید الرحمن سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ عبید الرحمن نے سعودی عرب میں کوئی ربع صدی کا عرصہ گزارا اور اپنے منصوبے کے مطابق 2018 میں یہاں سے وطن لوٹ گئے اور RAF ٹیکنالوجی سروسز کے نام سے وطن میں اپنا ایک بزنس قائم کیا۔ عبید الرحمن کا تعلق شمال مشرقی ریاست بہار سے ہے۔ وہ پٹنہ کے ایک تعلیم یافتہ اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سافٹ ویئر انجینئر عبید الرحمن 1997 میں ریاض سعودی عرب آئے اور ایک IT کمپنی سے منسلک ہوئے۔ یہاں انہوں نے ڈائریکٹر کے عہدے تک ترقی حاصل کی۔ عبید الرحمن نے غم روزگار اور ملازمت کی ذمہ داریوں کے علاوہ سماجی خدمت کے لیے بھی ہمیشہ وقت نکالا اور سعودی عرب میں کام کرنے والے بہاری باشندوں کے مسائل کو انڈین ایمبیسی کے تعاون سے حل کرتے رہے۔ پھر وہ بہار کی ریاستی حکومت کی جانب سے بہار فاؤنڈیشن سعودی چیپٹر کے چیئرمین مقرر کیے گئے۔ بہار ہندوستان کی وہ واحد ریاست ہے جس نے حکومتی سرپرستی میں ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا، اور دنیا کے ان سارے ممالک میں جہاں بہاری باشندے قابل لحاظ تعداد میں آباد ہیں، وہاں فاؤنڈیشن کے چیپٹرز قائم کیے اور ان کے چیئرمین مقرر کیے، جس کا مقصد حکومتی سطح پر بہاری باشندوں کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ بہار فاؤنڈیشن ریاست کی منسٹری آف انڈسٹری کے تحت کام کرتا ہے۔ عبید الرحمن نے بحیثیت چیئرمین بہار فاؤنڈیشن سعودی عرب چیپٹر سے یہاں سے 500 سے زائد لیبررز کو مختلف مسائل سے دوچار تھے کہ مسائل حل کروائے اور انہیں وطن واپس جانے میں مدد کی۔ عبید الرحمن نے سپر 30 کی طرز پر پٹنہ میں رحمان 30 کوچنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ وہ اس کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ انہوں نے رحمان 30 اپنے دوست آنند کمار بانی سپر 30 کے تعاون اور ٹیکنیکل سپورٹ سے قائم کیا۔ سپر 30 انسٹیٹیوٹ میں آنند کمار ایسے مستحق اور غریب طلباء کو مفت کوچنگ کرتے ہیں جو IIT میں داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ رحمان 30 کے بھی یہی مقاصد ہیں۔ آنند کمار اپنے اس ادارے کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ سپر 30 اپنے انداز کا ایک منفرد ادارہ ہے جو ہر سال 30 طلباء کو IIT کے مسابقتی امتحانات میں کامیابی کا اہل بناتا ہے۔ سپر 30 کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے عبید الرحمن نے رحمان 30 کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ملک کے مزید 30 طلباء کو سالانہ IIT انٹرنس امتحان کامیاب کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ عبید الرحمن ریاست کی مختلف سماجی تنظیموں سے بھی منسلک ہیں۔ حرکیاتی شخصیت کے مالک عبید الرحمن میکسل بہار کے بھی چیئرمین ہیں۔
उबैदुर्रहमान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक कामयाब इंसान हैं। वो एक कुनबा परवर इंसान हैं। उबैदुर्रहमान के 3 होनहार बच्चे हैं। बड़े फर्जंद पीट मिश्रा से इंजीनियरिंग की तकमील की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपकी दुख्तर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में आला ओहदे पर फायज हैं और आपके छोटे फर्जंद अभी ज़ेर तालीम हैं। बिहार के ताल्लुक़ से एक मशहूर कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। अब हर बिहारी 100 पे भारी होता है, इसका हमें यकीनी तौर पर इल्म नहीं, लेकिन हम उबैदुर्रहमान के ताल्लुक़ से ये कह सकते हैं कि ये शख्स 100 पे भारी वाली कहावत पर तकरीबन पूरा उतरता है। इसलिए कि उबैदुर्रहमान बैक वक्त कई महाज़ों पर काम करते हैं और वो भी बड़ी कामयाबी के साथ। वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर, एक अच्छे सरबराह ख़ानदान और एक हरफ चौतरफ की तरह वो कई समाजी तंजीमों से मुंसलिक हैं और तंजीमों में अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी पूरा करते हैं। बहरहाल उबैदुर्रहमान एक कामयाब NRI हैं। उन्होंने सऊदी अरब में एक लंबा अरसा काम किया। सऊदी अरब आमद के रोज़े अव्वल से एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारी और अपने हदफ की तकमील के बाद यहाँ से वापस हुए और वतन में एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो दीगर NRIs के लिए मशाल राह और काबिल तक़लीद है। वसीला उर्दू TV की खुसूसी पेशकश कामयाब NRIs की कहानियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम जहां और भी हैं।